بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا اگلا پروگرام، یعنی پروگرام نمبر 121، مگر یہ 121 کی دوسری قسط ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے، ان کے کتب سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے قلم میں کتنا زور تھا، ان کے نثر میں کیا جادو تھا، کس طرح سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں افراد کو اپنے لٹریچر کے ذریعے اسلام کی طرف راغب کیا، اور ان کو صحیح اسلام، یہ وہ اسلام جو پوری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اس اسلام کی طرف ان کو لے کر آئے۔ مولانا نے اس سلسلے میں سب سے بڑا کام قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کیا، جس کا نام تفہیم القرآن۔ اس تفہیم القرآن کو پڑھ کر ہزاروں لاکھوں افراد اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام پر عمل کرنے کی طرف راغب ہوئے۔ اس کے دیباچے میں قرآن فہمی کے بنیادی اصول کے نام سے جو چھپا ہے، مولانا مودودی جو کچھ لکھتے ہیں، میں اس کی کچھ چند مثالیں، چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، نہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی قلب و جگر تک اترتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کا تاثر رونما ہونا تو درکنار، ترجمے کو پڑھتے وقت تو بسا اوقات یہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا واقعی یہ وہی کتاب ہے جس کی نظیر لانے کے لیے دنیا بھر کو چیلنج کیا گیا۔ مولانا قرآن پاک کے جو تراجم کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظی ترجمے کی چھلنی صرف دوا کے خشک اجزاء ہی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے، رہی ادب کی وہ تند و تیز اسپرٹ جو قرآن کی اصل عبارت میں بھری ہوئی ہے، اس کا کوئی حصہ ترجمے میں شامل نہیں ہونے پاتا، وہ اس چھلنی کے اوپر ہی سے ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک جس بہترین ادبی شکل میں نازل ہوا ہے، روح کو گرما دینے والی شکل میں نازل ہوا ہے، جذبات کو جھاڑ کر دینے والی شکل، اس کا ترجمہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی ایک اور حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس امر پر اظہار مسرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ٹرکی پر ترک، ایران پر ایرانی اور افغانستان پر افغان حکمران۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں حکم الناس علی الناس کے نظریے کا قائل نہیں ہوں کہ مجھے اس پر مسرت ہو، میں اس کے برعکس حکم اللہ علی الناس بالحق کا نظریہ رکھتا ہوں، اور اس اعتبار سے میرے نزدیک انگلستان پر انگریزوں کی حاکمیت، فرانس پر اہل فرانس کی حاکمیت جس قدر غلط ہے، اسی قدر ٹرکی اور دوسرے ملکوں پر ان کے باشندوں کی حاکمیت بھی غلط ہے، بلکہ اس سے زیادہ غلط ہے، اس لیے کہ جو قومیں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، ان کا خدا کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت اختیار کرنا اور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ غیر مسلم اگر ضالین کے حکم میں ہیں تو یہ اس طرز عمل کی بنا پر مغضوب علیہم کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ مولانا نے اپنی تحقیقات میں، اپنی کتابوں میں ظریف الطبع ہونے کا بھی کہیں کہیں ثبوت کیا ہے، مگر چونکہ نثری مزاج تھا ان کا، تو اس میں بہت زیادہ انہوں نے طنز اور اس طرح کی چیزیں اختیار نہیں کی، کوئی روب مارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس سلسلے میں آپ کو ان کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحقیقات میں اشعار کا استعمال بھی بہت ابتدائی زمانے میں، اگرچہ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، مگر ان کی
کتابوں میں، ان کی تقاریر میں اشعار کا استعمال بہت ہی کم ہوا ہے، لیکن جہاں ہوا ہے وہ موقع و محل کے اعتبار سے نہایت چست اور برجستہ ہوا۔ بقول جوش ملیح آبادی وہ ظریف الطبع اور بہت اچھے سخن فہم تھے، مگر بنیادی طور پر وہ نثری مزاج رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں شعر اور نثر کے درمیان کشمکش کی صورتحال کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ مثال کے لیے صرف ایک نمونہ پیش کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی اس زمانے میں یہ، کہ جس خیالی جنت میں وہ جی رہے ہیں، جن سرابوں سے وہ چشمہ آب حیواں پانے کی امید باندھے بیٹھے ہیں، اور جن غلط فہمیوں کا دل فریب طلسم انہوں نے اپنے گرد بنا رکھا ہے، ان سب چیزوں کو جوں کا تو رہنے دو، بلکہ اگر ہو سکے تو خود بھی ان میں شامل ہو جاؤں، جن کے لیے ان چیزوں کا سرانہ دین اور امت کی سب سے بڑی خدمت بنا۔ اس خدمت کے فوائد بھی مجھے معلوم ہیں، مگر میں مجبور ہوں کہ مجھے محبوب دشمن کے بجائے مبغوض دوست بننا زیادہ مقبول ہے۔ اب ایک شعر وہ لکھتے ہیں اس کے آگے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مولانا کی تحریروں میں تکرار الفاظ کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ بھی بہت کم ہیں۔ مجموعی طور پر انہوں نے تکرار الفاظ کی نہیں کی ہے۔ مولانا کا اسلوب کہیں کہیں استفہامیہ بھی ہے، اور وہ خود لوگوں سے سوال کرتے ہیں، سامعین سے سوال کرتے ہیں، اپنے قارئین سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ خود سوچیں، آپ خود جواب دیں۔ ایک نمونہ حاضر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کریں؟ یہ ایک طرح کا استفہامیہ اسلوب ہے جس میں ان سے پوچھا گیا ہے لوگوں سے کہ آپ خود بتائیں، آپ خود سوچیں۔ مولانا مودودی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ یہ پروگرام صرف ان کی ادبی اور نثری اور ایک صحافی والی حیثیت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس میں ان کی اس ہمگیر تحریک اور دیگر چیزوں کا، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا مودودی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں اس میں ساری چیزوں کا احاطہ کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ چونکہ صرف ان کے ادیب اور صحافی والی حیثیت سے، ورنہ تو مولانا نے دلوں کو ایک ولولہ تازہ دیا تھا۔ انہوں نے لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگو، اپنے رب کو پہچانو، صرف اسی کی عبادت کرو، اپنے مقصد حیات کو پہچانو، اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اٹھو، اپنی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ لو، اور پھر پوری دنیا پر غالب کرو۔ مولانا کا انتقال ستمبر کے مہینے میں ہوا تھا، اور یہ ستمبر کا مہینہ یعنی 22 کو ان کا انتقال ہوا ہے، اور 24 ستمبر ان کا یوم ولادت بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کو کی پیدائش اور وفات دونوں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مولانا کی میت جب امریکہ سے انتقال کے بعد کراچی لائی گئی، اور کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ نماز جنازہ میاں طفیل محمد نے پڑھائی تھی۔ اس نماز جنازہ کا جو منظر کئی صحافیوں نے کھینچا، اور خاص طور پر غالباً ڈاکٹر طاہر مسعود نے اس وقت کہیں لکھا، یا شاید اسی وقت انہوں نے لوگوں کی ترجمانی جذبات کی کرتے ہوئے کہا کہ اے اس صدی کے عظیم انسان،
اے لاکھوں ذہنوں اور دلوں کو مسخر کرنے والی عظیم ہستی، اے ہمیں علم کی روشنی سے راستہ دکھانے والے شخص، ہم تجھے آج الوداع کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع سیدی، الوداع۔ مشہور خطیب اور شاعر عبدالکریم شورش کاشمیری نے مولانا کی زندگی ہی میں ان کے بارے میں ایک نظم کہی تھی۔ وہ نظم آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ چونکہ اس موقع سے مناسبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ملک کی اسلامی جماعت کے امیر، کیا لکھوں کون سی خوبی تیری تصویر میں ہے، جذبہ شوق تیرے دیدہ و دل کی دولت، روح اسلام یقیناً تیری تحریر میں ہے، عہد ماضی کی حرارت تیرے سینے میں نہاں، قرن اول کی جسارت تیری تقریر میں ہے، میں نے تفہیم کے اوراق پہ محسوس کیا، ایک سیلاب معانی تیری تفسیر میں ہے۔ تفہیم القرآن کی طرف اشارہ ہے۔ تو نے جو کچھ بھی لکھا، ٹھیک لکھا، خوب لکھا، کاٹ ایسی کسی خنجر میں نہ شمشیر میں ہے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے، یہی سوچتا ہوں، ایک دن جام شہادت تیری تقدیر میں ہے۔ یہ شورش کاشمیری کی نظم تھی مولانا کے بارے میں۔ اس مہینے کے حوالے سے جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، یہ 3-4 پروگرام اسی کا حصہ تھے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر، کسی اور اچھی کتاب اور اچھی شاعری اور اچھے ادب کے ساتھ انور سے پھر حاضر ہو۔ آپ اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔